الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون کیا وہ غور نہیں کرتے یا دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال ایک دفعہ یا دو دفعہ ان کی آزمائش کی جاتی ہے، پھر وہ توبہ کا راستہ اختیار نہیں کرتے اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسول خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی پرکھ اور آزمائش جس بنیاد پر رکھی ہے وہ بنیاد عقل اور فکر کی ہے۔ جو آدمی اس نعمت سے محروم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو پابند نہیں کرتے، اس کی آزمائش نہیں کرتے، اور شرعی اصطلاح کے اندر اس کو مرفوع القلم سمجھا جاتا ہے کہ اس سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، اس کے اعمال کا جزا اور سزا کی شکل کے اندر عام آدمیوں کی طرح کا معاملہ نہیں ہوتا۔ اس لیے فکر اور سوچ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے،
اور اسی کی وجہ سے وہ دوسری بے شمار دیگر مخلوقات کے مقابلہ کے اندر فضیلت اور برتری کا حامل ہے۔ اب اس فکر اور سوچ کے حوالہ سے فلاسفہ کے ہاں ایک بحث رہی ہے جس سے مسلمان بھی متاثر ہوئے، بالخصوص جب قرآن مجید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، اس میں اس فکر اور سوچ کے حوالہ سے جو بنیاد اور جو اصل بیان ہوئی، یعنی جس چیز کو مرکز ٹھہرایا گیا اس سوچنے اور فکر و عقل کا، وہ معلوم ہوتا ہے کہ دل ہے۔ اب ہم اس بحث سے الجھنے کی بجائے اور اس میں نتیجہ نکالنے کی بجائے سیدھی سی اگر بات کریں کہ فیصلہ کرنے کی قوت اور صلاحیت جس کے بعد انسان کوئی عمل سر انجام دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ قلب کہا ہے، بعض جگہ فؤاد کہا ہے۔ اگرچہ رجحان جو ہے وہ اسی لوتھڑے اور جسم کے حصہ کے حوالہ سے ہے، خواہ وہ قرآن مجید کو دیکھیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت کا مطالعہ کریں، لیکن ہم ذہن کو اس سے مطابقت دیتے ہوئے دونوں کے ساتھ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ دونوں مل کر یہ کام کرتے ہیں تاکہ اس بحث میں الجھنے کی بجائے کسی نتیجہ پر پہنچا جائے جو صحیح بات ہے۔ تو اس حوالہ سے آج میں جن چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا وہ یہ ہے کہ انسان کے کئی ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے انسان کا یہ جو فیصلہ کرنے کی قوت ہے یہ متاثر ہوتی ہے، یا یوں سمجھ لیجئے شرعی اصطلاح کے اندر دل متاثر ہوتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں دل کی کساوت القلب۔ قرآن مجید میں اس حوالہ سے تقریباً 7 جگہ پر اللہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ انسان کا دل یا لوگوں کے دل جو ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں، ان کے اندر شدت آ جاتی ہے، اور جن لوگوں کے دلوں کے اندر یہ کساوت آتی ہے پھر وہ کن محرومیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ دل کی سختی جو ہے اللہ کے ہاں اس کی اصلاح کے لیے کیا تدابیر بتائی گئی ہیں، اور کیا یہ ضروری بھی ہے یا نہیں، یا ایک آدمی جو ہے وہ سخت دل ہے، دل کی کساوت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ دوسروں کے مقابلہ کے اندر سمجھا جاتا ہے کہ ذرا فیصلہ کرنے میں جو ہے وہ طاقتور ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے کسی چیز کی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ایک ایسی نعمت اور وصف ہے۔ میں شروع میں ہی عرض کر دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان کے انسانوں میں سب سے عظیم انسان، قطع نظر ماننے اور انکار کے، وہ بچوں کے ساتھ پیار کر رہے تھے اور ان کو چوم رہے تھے کہ ایک دیہاتی نے دیکھا اور کہا اتقبلون الصبیان، تم بچوں کے ساتھ اس طرح پیار کرتے ہو اور چومتے ہو، فما نقبلہ، ہم تو یہ کام نہیں کرتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب دیا وہ یہ تھا او املک لک، پھر ہم کیا کریں، یعنی اس کا ترجمہ سادہ لفظوں میں یہی کیا جا سکتا ہے، ہم کیا کریں، پھر ہمارے کیا اختیار ہے۔ ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، اللہ نے اگر تیرے دل سے ہی یہ رحمت چھین لی ہے پھر ہم کیا کر سکتے۔ تو یہ وجہ بنتی ہے دل کے اندر رحمت کا چھن جانا، وہ لین، وہ شفقت، وہ خشوع، وہ عاجزی، انکساری، اور اس کے اظہار کے لیے آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہو جانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کساوت کے مقابلہ کے اندر آنے والی چیزیں، یعنی جب انسان کو یہ چیزیں میسر ہوتی ہیں تو پھر کساوت نہیں ہوتی، لیکن جو آدمی ان سب اوصاف سے جو ہے وہ محروم ہوتا ہے پھر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کئی جگہ پر، جس طرح میں نے عرض کیا 7 جگہ پر کہا، لیکن اس لفظ کو جو ہے وہ کئی حوالوں سے بیان کیا، بنی اسرائیل کی کرتوتیں، ان کی حرکات قرآن مجید جگہ جگہ بیان کرتا ہے، بھرا ہوا ہے قرآن مجید، ہمارے قریب ترین وہ لوگ گزرے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے حوالہ سے خاص طور پر کہا تھا
ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، جب میں نے ان سے کہا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یہ جو تم جان قتل کر بیٹھے ہو اب اس کے قاتل کا پتہ نہیں چلتا، یہ طریقہ اختیار کرو. مگر وہ تو حق تک پہنچنے کی بجائے حق سے اعراض کرتے تھے، اور حق سے اعراض کرنا پھر اپنے مقصد کو اور اپنی خواہش کو جو ہے وہ اولیت اور فوقیت دینا، یہی تو کساوت قلبی ہے. اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر ان کے ساتھ بد نصیبوں کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ ان کے دل کے اندر دلوں میں کساوت آ گئی. فہی کالحجارہ، وہ تو پتھر بن گئے. فرمایا پتھر بھی او اشد قسوہ، اور پتھر بھی جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ کبھی کبھی ایسی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں جن سے یہ دل رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ پتھروں کے مقابلہ میں بھی محروم تھے. فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ان پتھروں سے تو نہریں جاری ہو جاتی ہیں اور ان کی دلوں سے کبھی ایک بوند بھی نہیں جاری ہوئی. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ سے ڈرتے ہوئے پتھر جو ہے وہ لڑک لڑک پر زمین پر آ جاتے ہیں، یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ کساوت قلبی، یہ دل کا سخت ہو جانا، یہ بعض دوست بیان کرتے ہیں اور سننے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں میری آنکھ کبھی نہیں ٹپکی، مجھے کبھی کسی کی پرواہ نہیں ہوئی، میرا فلاں عزیز چلا گیا، میرے فلاں جو ہے وہ محبوب کے ساتھ یہ کچھ ہو گیا، مجھے فلاں چیز جو ہے وہ ان کے چھن جانے کا کوئی ڈر نہیں ہے. یعنی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو دراصل ان کی کساوت کی طرف اشارہ کرتے، ان کی سختی کو ظاہر کرتے. وہ وصف جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے اللہ نے خاص طور پر بیان کیا، دیگر اوصاف کے ساتھ ساتھ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تیری ایک اکیلی جان کے مقابلہ میں یہ ہزاروں اور لاکھوں لوگ یہ جان نچھاور کرنے پر تلے ہوئے ہیں، تیرے ایک ابرو کے اشارے پر یہ اپنے آپ کو میدانوں میں لے آتے ہیں. اس کی وجہ کیا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ وہ نرمی ہے، اس کساوت کا خاتمہ ہے جس کی وجہ سے لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر یہ شدت تیرے دل کے اندر آتی لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ تیرے ارد گرد اس طرح یہ منڈلاتے ہوئے لوگ نظر نہ آتے، یہ تم سے نفرت کرتے ہوئے دور چلے جاتے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ دل کی سختی کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیث میں فرمایا، ایک خاص مرکز ہے حدیث جس میں معاملاتی زندگی کے حوالے سے پہلے باتیں بیان کی اور پھر آخر میں یہ الفاظ آتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ انسان جو ہے اس کے لیے الحلال بین والحرام بین، بعض جگہ آتا ہے ان الحلال بین والحرام بین. اللہ نے دو راستے، دو ٹوک فیصلے دیے ہیں، حلال اور حرام. وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، یا فرمایا وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، اب ان کے درمیان، حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو مشتبہ کہا جاتا ہے. لا يعلمهن كثير من الناس، ان کا پتہ نہیں چلتا. مومن جب اس دنیا کے اندر ایمان کی زندگی گزارتا ہے تو وہ سنجیدگی اور متانت پر ہوتا ہے، لاپرواہ نہیں ہوتا، غافل نہیں ہوتا. وہ معاملات کو جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ بس ہوا تو چھوڑ دیا، نہیں، غلطی ہے فوراً جو ہے وہ اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے. اگر کوئی اچھائی ہے تو اس کو باقی رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. تو فرمایا جب حلال اور حرام بین ہے اور واضح ہے، ان کے درمیان جو ہے وہ مشتبہات ہے جن کا پتہ نہیں چلتا. فَمَنِ اتَّقَ الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. اب حلال اور حرام کا تو پتہ چل گیا، یہ جو درمیانی چیز ہے جو یعنی راستہ ہے، اب سد راہ کے طور پر جو مشتبہ چیزیں ہیں ان سے بچنا ہے. اس لیے کہ جو آدمی ان مشتبہات سے، شبہ والی چیزوں سے بچتا ہے، وہ اپنے دین کو بھی بچا لیتا ہے، اپنی عزت کو بھی محفوظ کر لیتا ہے. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، لیکن جو شبہات میں پڑ جاتا ہے، وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، وہ پھر حرام میں پڑ جاتا ہے، پھر وہ پرواہ نہیں کرتا. بڑی لمبی مثال دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کَالرَّاعِی یَرْعَىٰ حَوْلَ الْحِمَىٰ،
جس طرح ایک چرواہا ہے، وہ چراگاہ جو ہے اس کے اندر اپنے جانوروں کو چرا رہا ہے. الا وان لکل ملک حما، ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے. بادشاہ جو ہے وہ بھی چراگاہوں کے مالک ہوتے ہیں جن کے تحت کچھ جانور اور دوسرے جو ہے وہ مخلوق رہتی ہیں. الا وان حما اللہ محارم، اللہ مالک الملک، شہنشاہ مطلق جو ہے اس کی بھی چراگاہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ محارم. اس نے چیزوں کو حرام کیا، اس نے کہا اس سے بچنا ہے، ان کے قریب بھی نہیں جانا. پھر آگے یہ لمبی حدیث جو ہے ان الفاظ کے بعد کہا الا وان فی الجسد مضغۃ. میرے بھائیوں، یہ چراگاہ، یہ انسان کی زندگی، یہ انسان کا نظر آنے والا یہ جسم، اس جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ درست رہتا ہے تو جسم درست رہتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب اس میں فساد آ جاتا ہے تو پھر سارا جسم جو ہے اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے. الا، خبردار خبردار، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اصلاح اور فساد کا مرکز وہ کون سا ہے؟ فرمایا الا وہی القلب، وہ دل ہے. اس دل کی حفاظت کرنا، اس کو اس سختی اور کساوت سے بچانا، یہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے. اور بھی حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. بے شمار ایسے واقعات آتے ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایسی مثالیں ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کساوت کا ذکر ہوتا، اپنی نسبت سے حضور سب سے پہلے اس کو دور کرتے، اور پھر اشارہ کر کے دوسرے آدمی کی کسی حرکت کی وجہ سے اگر اس کا اشارہ ملتا اور معلوم ہوتا کہ اس کے دل کے اندر سختی موجود ہے تو اس کو تلقین کرتے تھے کہ اپنی اصلاح کر لو، اپنے اس دل کی کساوت کو دور کر لو. یہ بنی اسرائیل کے کافروں کی اللہ نے مثال بیان کی. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، اللہ کی لعنت کے مستحق بن جاتے ہیں وہ لوگ. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور پھر اللہ فیصلہ کیا کرتا ہے؟ ایسے لعنتیوں کو دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ سختی اور کساوت پیدا کرتا ہے. لعنت کے مستحق ہوتے ہیں وہ لوگ، خواہ مومن ہی کیوں نہ ہو. سورہ حدید کے اندر تو اللہ نے یہ بھی کہہ دیا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، مومنوں کا ابھی بھی تمہارے پاس وہ وقت نہیں آیا کہ تم اس اپنے دل کی سختی کو دور کر کے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو. ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل. یہ خواہ بنی اسرائیل ہوں یا دوسرے اہل کتاب، اے ایمان والو تم ان کی طرح نہ ہو جانا. فطال علیہم الامد، وقت گزر گیا، لمبا ہوتا گیا. ہوا کیا؟ جب آدمی اللہ کے ذکر سے دور رہتا ہے. یہ کیا ہے؟ اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ کہ اگر انسان کو اس کساوت قلبی سے نکلنا ہے، اس سختی کو دور کرنا ہے، اس محرومی کا خاتمہ کرنا ہے، تو اللہ کا ذکر جو ہے اس کو لازم پکڑ. من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا. خاص طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اپنے دلوں کی طہارت و اصلاح کے لیے استغفار کو لازم پکڑ لو، یہ تمہاری ہر تنگی کا خاتمہ کر دے گا. اور پھر فرمایا وَيَجْعَلُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے تمہارے رزق کا فیصلہ کرے گا جس کے بارے میں تم نے کبھی سوچا نہیں. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تمہاری تنگیوں کو اللہ تعالیٰ آسانیوں میں اس طرح تبدیل کر دے گا. ذرا تم اس کی طرف، اس کی یاد کو تازہ کر کے تو دیکھو. اس لیے بے شمار اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان جو ہے اس کے دلوں کے اندر کساوت اور سختی آ جاتی ہے، اور پھر ان اسباب سے جان چھڑانے کی خاطر اس کا علاج کرنا ہر مومن اور مسلمان کے لیے لازم اور واجب اور فرض ہو جاتا ہے. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہیں کہ انسان ساری زندگی عبادتیں کرتا رہتا ہے، لیکن دل کی سختی کی وجہ سے وہ محرمات کو معمولی سمجھتا ہے، اور پھر سارے کام ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، جس طرح یہ چٹائی کے تنکے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہوتے ہیں، فتنے دلوں پر اسی طرح نازل ہوتے ہیں. فتنے انسان کے دلوں پر جو ہے وہ چوکے لگاتے ہیں. لہذا ان سے نکلنے کے لیے فرمایا من اشربها او اشربها نکتت فیہ نکتۃ سوداء، اگر کسی نے ان فتنوں میں سے کوئی جگہ پالی اور پھر مقام جو ہے وہ دے دیا تو اس کی وجہ سے اسی دل کے اندر سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، نقطہ جو ہے وہ سیاہ پڑ جاتا ہے. اور پھر فرمایا اگر کوئی اس سے بچ گیا نکتت فیہ نکتۃ
بیضا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر جو ہے دوسری جگہ حدیث میں آتا فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اور اگر اس نے توبہ کر لی اور پھر رجوع کر لیا، استغفار کو جو ہے وہ لازم پکڑ لیا، تو پھر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیکل کر دیتا ہے، یعنی دھو کر، جس طرح سونا جو ہے وہ کندن بن جاتا ہے اور نکھر جاتا ہے، اپنی اصلیت میں آ جاتا ہے، اور پھر اس کی روشنی اور اس کی تمادت اور اس کا نور جو ہے وہ دوسروں کو جو ہے اپنی طرف کھینچتا ہے، انسان کا دل جو ہے وہ بھی اسی طرح ہو جاتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ نے پھر ایک مثال دی ہے کہ کن فانوس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومن کا دل رکھا ہوا ہے، کس طرح کا پاک اور صاف ہوتا ہے یہ دل، جو کساوت سے جو ہے وہ خالی ہوتا ہے اور پھر اللہ کے ذکر سے معمور ہوتا ہے، یہ مومن کا دل ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جس کا بھی تذکرہ کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرمایا۔ اسی لیے کئی علاج بتائے ہیں، اب وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو تفصیل بتاتا، لیکن خاص چیز جو ہم عام اپنی معمول کی زندگی کے اندر کر سکتے ہیں وہ ہے چھوٹے چھوٹے سے ذکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یا اللہ میں تو پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ نہیں دیتا، ومن قلب لا یخشع، ایسا دل جو ڈرتا ہی نہیں ہے، جس کے اندر سختی ہی ہوتی ہے، جس کے اندر عجز نہیں آتا، یا اللہ مجھے ایسا دل نہ دے۔ باقی بھی وہ الفاظ ہیں، 2-3 اور اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، وقت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں جو الفاظ بیان کیے، میں اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا میں محمد آخری نبی ہوں، اللہ کا محبوب ہوں، وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، اور کبھی کبھی میرے دل پر بھی اس طرح پردہ سا نظر آتا ہے۔ اللہ کے رسول کے دل پر ہم کیا چیز ہیں؟ پھر کیا کرتا ہوں میں؟ فرمایا وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة، ایک حدیث میں آتا ہے کہ پھر میں روزانہ 70 دفعہ، اور ایک میں آتا ہے جو میں نے اس وقت پڑھی ہے کہ میں 100 دفعہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ۔ صحابی کہتے ہیں، صحیح روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہم بیٹھے تھے، حضور کے یہ ہونٹ کے اشارے اور آپ کے وہ عدد کو گننے اور پھر کلمے کو دہرانے کی وجہ سے ہم بھی ساتھ دیکھتے رہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ کتنی دفعہ پڑھتے، اور وہ کون سا کلمہ تھا؟ وہ یہی تھا، استغفر اللہ، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، وَتُبْ عَلَيَّ، یا اللہ تو بھی میری طرف جو ہے وہ رجوع کر لے، یا اللہ تو میرا ہو جا، میں تیرا ہونے کے لیے تیرے در پر آ گیا ہوں۔ اس کا واضح سادہ ترجمہ یہ ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا یہی کلمہ حضور نے استغفر اللہ وتب علیہ، حضور نے 70 دفعہ ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے 70 دفعہ دہرایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ دعائیں جو ہیں یہ چھوٹی چھوٹی سی یاد رکھنی چاہیے، اور پھر جو چیزیں اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو اختیار کرنا چاہیے، اور جن سے پناہ مانگنے کے لیے حکم دیا گیا ہے ان سے پناہ ڈھونڈنی چاہیے۔ اللہ کی پناہ جب انسان کو مل جاتی ہے پھر دلوں کی سختی بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ وہ نور عطا فرماتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس دنیا کے اندر بھی اس کے لیے چلنا آسان ہو جاتا ہے، آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت جو ہے اس نور کی روشنی کی وجہ سے جب اس کا نتیجہ اسے دکھائے گا تو پھر مومن کہے گا کہ یا اللہ اب اس نور کو مکمل کر دے، اور وہ نور کی تکمیل ہوگی، اور پھر آخر کار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایسی دنیا کے اندر اس کو بسا دے گا کہ جو کساوت قلبی اور دلوں کی سختی رکھنے والے لوگوں کو نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سختی سے جو ہے ہر اعتبار سے محفوظ فرمائے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر یہ جو شدت آ گئی ہے، خاص طور پر یہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، کثرت معاصی، پرواہ نہیں کرتا انسان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر زنگ لگا دیتا ہے، جس طرح دوسری جگہ ہم اب مشاہدے میں دیکھتے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ ہم قرآن و سنت کی بات کریں، یہ مشاہدے کی بات ہے۔ جب کوئی چیز پڑی رہتی ہے اس کے اندر حرکت نہیں آتی تو پھر جو ہے اس کو سیکل کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اس لیے کہ وہ زنگ آلود ہو جاتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو زنگ ہے اس کے خاتمے کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر ہی ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ شدت اور سختیاں دور ہوتی جاتی ہیں اور اطمینان آتا جاتا ہے۔
اور پھر کیا نتیجہ ملتا ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم، خوشخبری ہے ان کے لیے وہ حسن مآب، اللہ نے ان کے لیے بہت اچھا انجام رکھا ہوا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔